وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ بلد ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں اس کی کچھ تفسیر شروع کی تھی. سورت کا جو مرکزی مفہوم اور مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک مختلف مشقتوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، خواہ وہ کتنا بڑا صاحب اقتدار ہو، مالدار ہو، سرمایہ دار ہو، کچھ ہو، لیکن اسے کبھی نہ کبھی مشقتوں سے، محنتوں سے، تکلیفوں سے سابقہ پڑتا ہے. جو لوگ صاحب اقتدار ہیں وہ اپنے اقتدار کو سلامت رکھنے کے لیے بھی محنتیں کرتے ہیں. دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آرام کریں، مگر آرام کے بجائے ان کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے. جو مالدار دولت مند ہیں، تاجر ہیں، ان کو بھی اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ سو جائیں، لیکن تجارت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جاگیں. غرض کوئی انسان مشقت سے خالی نہیں ہے، ہر انسان مشقت میں ہے. اس سے دو نتیجے نکلتے ہیں. ایک نتیجہ یہ کہ یہ انسان خود سے وجود میں نہیں آ گیا. ایسا نہیں ہے کہ انسان نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہو اور اپنی زندگی کا سارا نظام خود طے کیا ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوتا کہ انسان خود ہی
اپنے آپ کو پیدا کر رہا ہے، خود ہی اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، خود ہی اپنا سارا نظام طے کر رہا ہے، تو پھر اس کو مشقتیں نہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اب پھر نظام ایسا بناتا جس میں اس کو راحت ملتی، آرام ملتا، مشقتیں کبھی بھی نہ ہوتی۔ تو یہ مشقتوں کا انسان کو پیش آنا بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ کسی اور نے اس کو پیدا کیا اور وہی اس کی زندگی کی منصوبہ بندی کرتا ہے کہ کتنی اس کو راحت دینی ہے، کتنی اس کو مشقت دینی ہے، کتنے آرام پہنچانا ہے، کتنی تکلیف پہنچانی ہے۔ وہ فیصلہ کرنے والا ایک ہی ہے جس نے سارے انسانوں کو اس طرح پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور مشقتوں میں پیدا کیا ہے کہ یہ مشقتیں ہماری پیدا کی ہوئی ہیں، اور اپنی حکمت کے تقاضے سے اللہ تبارک و تعالی جس کو جتنا آرام پہنچاتے ہیں وہ ان کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، جتنی تکلیف پہنچاتے ہیں وہ ان کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان کا بذات خود اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو آدمی جب یہ سوچے، ایک تو نتیجہ یہ نکلا، دوسرا نتیجہ یہ کہ جب مشقت زندگی میں اٹھانی ہی ہے، ہر حالت میں اٹھانی ہے، تو کیوں نہ ایسی مشقت اٹھائی جائے جو پیدا کرنے والے کے منشا کے اور مرضی کے مطابق ہو، اور اس کے نتیجے میں پیدا کرنے والا آخرت کی ابدی زندگی میں انسان کو ہمیشہ کا آرام دے، ہمیشہ کی راحت دے۔ مشقت تو تمہیں اٹھانی ہے، ہر حال میں اٹھانی ہے۔ اب چاہو تو اس طرح اٹھاؤ کہ دنیا میں مشقت بھی اٹھائی اور مرنے کے بعد جو زندگی آئی اس میں پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا، اس میں جہنم اور دوزخ کے عذاب بھی سہنا پڑا، اور چاہو تو یہ اس طرح مشقت اٹھاؤ کہ اللہ کے لیے اٹھاؤ۔ جیسے تم تجارت کے لیے مثلا دل چاہ رہا ہے کہ آرام کروں، لیکن اپنا پیٹ پالنے کے لیے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مشقت اٹھاتے ہو کہ دل کی خواہش کو کچل کر جاتے ہو بازار میں اور تجارت کرتے ہو۔ کوئی ملازم ہو تو ملازمت کرتے ہو، اگر زراعت پیشہ ہو تو کھیتی باڑی کرتے ہو۔ یہ کس لیے کر رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے پیسے چاہیے۔ تو جس طرح وہاں مشقت اٹھاتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے مشقت اٹھا لو کہ صبح کے وقت میں نیند آ رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ آرام کروں، اور اللہ کا منادی پکار رہا ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو تم اس نیند کے آرام کو چھوڑ کر اللہ کے لیے مشقت اٹھا لو اور نماز کے لیے چلے جاؤ۔ تو یہ مشقت تم نے یہاں پر جو اٹھائی وہ اللہ کے لیے اٹھائی، اور اس کے نتیجے میں تمہیں آخرت میں اجر و ثواب ملے گا۔ دل چاہ رہا ہے کہ میں اس نگاہ کو غلط جگہ پر ڈال کر لذت حاصل کروں، لیکن ذرا مشقت اٹھا لو اور اس نگاہ کو غلط جگہ استعمال کرنے سے روک دو، اور روک کر اس لیے روک دو کہ میرے خالق نے، میرے مالک نے مجھے روکا ہے۔ تو یہ مشقت تم نے یہاں پر اٹھائی، اللہ کے لیے اٹھائی، اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت کی صورت میں تمہیں حاصل ہوگا۔ تو جب مشقتیں اٹھانی ہی ٹھہری دنیا کے اندر تو اللہ کے لیے اٹھا لو، اور جب اللہ کے لیے اٹھاؤ گے تو آخرت کی وہ زندگی آئے گی جس میں کوئی مشقت نہیں، جس میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں۔ یہ پیغام ہے جو یہ صورت دے رہی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کافروں کو دعوت دی، ایمان لائیں، برے کام چھوڑیں، بت پرستی چھوڑیں، اور ناجائز اور گناہ کے کاموں سے پرہیز کریں، تو وہ کہتے تھے جی یہ تو پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم تو اپنی مشقتوں کو ختم کرنے کے لیے ہم تو بڑے بڑے مال خرچ کرتے ہیں، اہلکت مال اللبدا، ہم نے بہت مال اڑا دیا ہے اس کام کے لیے کہ مشقتیں دور کریں، ساز و سامان اکٹھا کیا ہے، ہم نے اچھے اچھے گھر بنائے ہیں،
اچھے اچھے اسباب راحت اختیار کیے ہیں، تو ہم اس طرح مشقتیں اپنی دور کر رہے ہیں، ہمیں کوئی دوسرا اس مال کے خرچ کرنے کے بعد کسی اور مشقت میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کریم کہتا ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ مال اڑا کر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر قابو نہیں پا سکے گا، کوئی اس کو پکڑے گا نہیں؟ اور پھر فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا یہ جو مال اڑایا تم نے، یہ مال اڑانا اس لیے تھا کہ تاکہ تم محض جنت وہ دنیا کی کچھ مزے اڑا لو، اور کفار مکہ کے اندر جو مال اڑا رہے تھے وہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور آپ کے دعوت کو رد کرنے کے لیے اڑا رہے تھے؟ تو کیا دیکھنے والا دیکھ نہیں رہا کہ تم کس لیے مال اڑا رہے ہو؟ دکھاوے کے لیے، حق کے پیغام کو دبانے کے لیے تم مال اڑا رہے ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا تمہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اب آگے فرماتے ہیں کہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں پیدا نہیں کی؟ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ پیدا نہیں کیے؟ وہدیناہ النجدین، اور اس کو دونوں راستے دکھا نہیں دیے کہ یہ راستہ ابدی راحت کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ ابدی تکلیف کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہ سب ہم نے کھول کھول کر اس کے سامنے بتا دیا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا اور عجیب انداز سے فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں پیدا نہیں کی؟ یعنی ذرا سا اپنی آنکھوں کے نظام پر ہی غور کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آنکھوں کے ذریعے چیزیں دیکھنے کے لیے کیا نظام بنایا ہے۔ یہ چھوٹی سی آنکھ ہے، کس طرح اس میں روشنی پیدا کی ہے، کس طرح اس میں بینائی کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور کس طرح اس کو محفوظ بنایا ہے کہ آنکھ اپنی جگہ ہے، اس کا اپنا ایک کارخانہ ہے، اور وہ کارخانہ ایسا ہے کہ جو انسان ابھی تک اس کے تمام گہرائیوں تک بھی نہیں پہنچ سکا، اس کے حفاظت کے لیے پلکیں، کہ گرد و غبار آئے تو پلکیں اس کی حفاظت کر لیں، اس کے اوپر بھویں کہ اگر اوپر سے کوئی چیز گرے تو بھویں اس کو روک لیں، دونوں طرف ہڈیاں کہ اگر آدمی کہیں گرے تو آنکھ کو نقصان نہ پہنچے، کوئی چیز آ کر لگے تو یہ ہڈیاں اس کو روک لیں۔ یہ تحفظ کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور دیکھنے کی صلاحیت ایسی عطا فرمائی کہ عقل حیران ہوتی ہے۔ آج کل اتفاق سے میں خود آنکھوں کے مسائل سے دوچار ہوں، اور جب آدمی کے پاس اس نعمت میں کوئی ذرا بھی برابر کمی آتی ہے تو اس نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ ہم بچپن سے لے کر اب تک آرام سے جو چاہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں پڑھ لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب ذرا اس میں نقص آ جاتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کیا عظیم نعمت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھی تھی۔ آج کل میں خود آنکھوں کے آپریشن وغیرہ کے بعد اس کے مسائل سے دوچار ہوں۔ آپ حضرات کی صورتیں بھی پوری طریقے سے صحیح طریقے سے دیکھنا مشکل ہو رہا ہے، پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کیا نعمت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی 70 سال سے، اس کو استعمال کر رہے تھے۔ تو وہ نعمت ایسی ہے کہ جن ڈاکٹر صاحب کا میں علاج کر رہا ہوں وہ بتا رہے ہیں کہ صرف اس آنکھ کی بیماریوں کی تحقیق کے لیے 11 مختلف اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ صرف اس آنکھ کے لیے 11 مختلف اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جو ایک اسپیشلسٹ جو ہے وہ اپنے دائرے کے اندر بس جانتا ہے اور اسی کی اس کو مشق ہے، دوسرے دائرے میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ ایسی چیز بنائی ہے کہ یہ پتلی، آنکھ کی پتلی، اس کا
اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ جب روشنی میں جاتی ہے یہ تو یہ پھیل جاتی ہے، اور اندھیرے میں آتی ہے تو سکڑ جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنا رکھا ہے. جب پھیلتی ہے تو اندھیرے میں یہ وجہ ہے کہ اگر آپ ایک دم سے کسی اندھیرے میں چلے جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ پھیل رہی ہے. اور جب روشنی میں آتے ہیں تو سکڑتی ہے، اور ایک دم سے اگر بہت تیز روشنی میں آ جائے تو دیکھنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے. پھر رفتہ رفتہ انسان کیا اس پھیلنے اور سکڑنے میں اس آنکھ کے جو پٹھے ہیں یا اس کی رگیں ہیں اللہ عالم، وہ ایسی ہیں کہ وہ پھیلنے اور سکڑنے میں اتنا فاصلہ طے کرتی ہے، جو ایک میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ تقریباً 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہیں. اگر اس رگوں کو اور پٹھوں کو سیدھے طریقے سے حرکت دی جائے تو ایسا ہوگا جیسے 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا. خود بخود یہ کام ہو رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. کار سازے ماں بسازے کار ماں، ہمارا پروردگار وہ ہمارا یہ کام ہمارے جانے بوجھے بغیر کر رہا ہے. اندھیرے میں جا رہے ہیں، اس مخلوق کو اندھیرے میں جانے کے لیے اس کی پتلی میں کیا عمل کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. وہ خود بخود کر رہے ہیں. اندھیرے روشنی میں جا رہے ہیں تو روشنی میں کیا اس کو درکار ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں. تو یہ سارا نظام ہم نے تمہاری آنکھوں کا بنا رکھا ہے. ایسا نظام کہ عقلیں آج تک حیران ہیں کہ کس طرح کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آنکھ کے اندر رکھا ہوا ہے. وہ جو ایک پردہ ہے جس کو ریٹنا کہتے ہیں، اس کے بھی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. تو وہ پردہ ایسا ہے کہ مجھے ایک صاحب نے بتایا جو جاننے والے کہ وہ اگر یہ کاغذ کا جو ایک ٹکڑا ہوتا ہے جیسے ٹیشو پیپر کا اس باریک اس کے 10 حصے کیے جائیں تو 10واں حصہ جو اس کا ہوگا وہ اتنا باریک پردہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے لگا رکھا ہے، جس کی بنا پر ساری بنائی ہماری کام کرتی ہے. یہ نظام اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہوا ہے تمہارے لیے. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہارے لیے آنکھیں نہیں بنائی؟ آنکھوں کا وہ نظام نہیں بنایا. یہ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا تاکہ جو چیز دیکھو اس سے عبرت حاصل کرو، دیکھ کر عبرت حاصل کرو. یہ کائنات کی ساری پھیلی ہوئی نعمتیں جو چاروں طرف تمہاری بکھری ہوئی ہیں ان کو دیکھو اور دیکھ کر پہچانو کہ کس مالک نے تمہارے لیے یہ ساری کائنات کی نعمتیں دی ہوئی ہیں. کیا آنکھیں نہیں ہیں جس سے تم یہ دیکھ کر پتہ نہ لگاؤ کہ جس مال کو تم کہہ رہے ہو کہ بہت سارا مال ہم نے اڑا دیا، وہ مال آیا کہاں سے تھا اور کس طرح تم نے اس کو خرچ کیا؟ اور تمہارے سامنے جو حقیقتیں آنکھوں کے سامنے بکھری ہوئی ہیں ان کے نتیجے میں تمہیں چاہیے تھا کہ اس مالک کا شکر ادا کرتے ہیں، اور تم اس مالک کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری میں پڑے ہوئے ہو. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا، اور زبان نہیں بنائی. کیسی زبان کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ گوشت کا لوتھڑا پیدا کر دیا اور اس کا دماغ کے ساتھ ایسا تعلق قائم فرما دیا کہ ادھر ذہن میں ایک بات آتی ہے اور ادھر وہ زبان سے نکل جاتی ہے. اس کے ذریعے تم اپنا ما فی الضمیر واضح کرتے ہو، اپنی بات دوسرے تک پہنچاتے ہو. اگر یہ تمہاری بولنے کی طاقت اور زبان کی طاقت سلب کر لی جائے، گونگے ہو جاؤ تو زندگی اجیرن ہو جائے. جن لوگوں کو یہ گویائی کی طاقت حاصل نہیں ہوتی، کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں لیکن نہیں پہنچا سکتے، ان کی بےتابی، ان کی بے چینی، ان کا اضطراب آپ اندازہ کریں کہ کسی وقت کوئی کہنے والا کہنا چاہتا ہے نہیں کہہ پاتا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں خودکار مشین دے رکھی ہے جس کے ذریعے جو بات چاہتے ہو کہہ دیتے ہو. یہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور وشفتین، اور 2 ہونٹ ساتھ دیے.
یہ دو ہونٹ جو زبان کو الفاظ نکالنے میں تو مدد دیتے ہیں. بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ہونٹوں کے ذریعے ادا ہوتے ہیں اور اس کے بغیر اگر وہ ہونٹ نہ ہو تو زبان صحیح طریقے سے لفظ کو ادا نہیں کر سکتی. تو ایک تو یہ، اور دوسرا اشارہ اس طرف بھی فرمایا گیا ہے کہ زبان ہم نے ایک دی ہے، ہونٹ دو دیے ہیں. اس لیے دیے ہیں تاکہ زبان ان ہونٹوں کے اندر محفوظ رہے، لہذا اس کو سوچ سمجھ کر استعمال کرو. یہ نہ ہو کہ بس جو منہ میں آیا کہہ گزرے، جو لفظ زبان پر آیا بک گئے، بلکہ سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کے لیے زبان ایک دی ہے، ہونٹ دو دیے ہیں تمہیں. اس لیے دیے ہیں تاکہ تم سوچ سمجھ کر گفتگو کرو. تو یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ ہونٹ اس لیے دیے ہیں کہ ایک آنکھوں سے دیکھ کر اللہ جل جلالہ کی قدرت اور حکمت کا پر ایمان لاؤ. زبان اس لیے دی ہے تاکہ اس اللہ تعالی کی قدرت، اس کی توحید کا اقرار کرو. اور ہونٹ اس لیے دیے ہیں تاکہ ان زبانوں کو، اس زبان کو استعمال کرنے کے لیے تم احتیاط سے کام لو. یہ نہ ہو کہ فضول باتیں بکنے لگو، گالی گلوچ کرنے لگو، کسی کی دل آزاری کرنے لگو، کسی کی غیبت کرنے لگو، کسی پر بہتان لگانے لگو، کسی پر الزام عائد کرنے لگو. یہ سارے کام سے روکنے کے لیے تمہیں دو ہونٹ میں کے درمیان زبان دی ہے تاکہ تم سوچ سمجھ کر استعمال کرو. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں دونوں راستوں کا پتہ بتا دیا ہے. جنت کو جانے والے راستے کا بھی پتہ بتا دیا، جہنم کو جانے والے راستے کا بھی پتہ بتا دیا، تاکہ آنکھ سے دیکھ کر عبرت حاصل کرو، زبان سے اقرار کرو، اور پھر اقرار کرنے کے بعد سوچ سمجھ کر وہ راستہ اختیار کرو جو جنت کی طرف جانے والا ہے، چاہے اس میں تمہیں بظاہر مشقت معلوم ہو رہی ہو، بظاہر اس میں تمہیں تکلیف لگ رہی ہو، لیکن راستہ وہ اختیار کرو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق. پیسے کمانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہو اور دل چاہ رہا ہے کہ رشوت لے لوں، سود کا مال استعمال کر لوں، حرام کھا لوں، لیکن اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اپنے آپ کو روکو اور حلال کی طرف جاؤ، تاکہ جو راستہ تباہی کو لے جا رہا ہے، جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، اس راستے سے بچو اور جنت کے والے راستے کی طرف تم اپنا رخ کرو. تو یہاں تک حاصل یہ ہے پوری اس گفتگو کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، اس لیے دی ہیں تاکہ ان کو تم آخرت بنانے کے لیے استعمال کرو اس دنیا کے اندر. اور اس میں اگر تھوڑی بہت مشقت تمہیں معلوم ہوتی ہے، وہ مشقت بھی گوارا کرو، کیونکہ مشقت کے بغیر کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے. بڑے سے بڑا انسان جو ہے وہ مشقت کے بغیر نہیں ہے. لہذا اس مشقت کو تم اللہ کے لیے کر لو، جنت کا راستہ اختیار کر لو. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے بچو، جو چیزیں تمہارے ذمہ لازم کی ہیں ان کا اہتمام کرو، چاہے اس میں تمہیں تکلیف معلوم ہو رہی ہو. یہ ہے پیغام جو اب تک اگلی سورت کا دوسرا جو آدھا حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ اس کو بعد میں تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن پیغام یہ ہے، اور یہ حاصل اس پیغام کا یہ ہے کہ بھائی دنیا میں کوئی کام مشقت اور محنت کے بغیر نہیں ہوتا. تو جنت کا حصول بھی تھوڑی سی مشقت چاہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس جو دل میں آ رہا ہے کیے جا رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو روک کر، اپنے آپ کو سوچ سمجھ کر ایسے اقدام کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت کی طرف لے جانے والے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.